رات کا وقت تھا. مسجد نبوی اس کی روشنیاں خاموش سکون میں ڈوبی ہوئی تھیں. ہر طرف عجیب سا روحانی ماحول تھا. اپنی رات کی ڈیوٹی مکمل کر کے ہمیشہ کی طرح ریاضال جنہ کی طرف بڑھ رہا تھا. یہ وہ ہمبارکج گاہ ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ کے ہند کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. یہ مقام میرے دل کے بہت قریب تھا. جب بھی یہاں آتا دل کو سکون ملتا، آنکھیں نم ہو جاتے اور زبان پر بے اختیار درود و سلام جاری ہو جاتا. اکثر تہجد کے زان تک وہیں بیٹھا رہتا. کبھی قرآن پڑھتا، کبھی نوافل ادا کرتا اور کبھی خاموشی سے جالیوں مبارک کو دیکھتا رہتا. وہ رات بھی عام راتوں جیسی ہی تھی. میں جالیوں مبارک کے سامنے کھڑا آہستہ آہستہ درود و سلام پڑھ رہا تھا. فضا مکمل خاموش تھی. اچانک ایک عجیب سی آواز سنائی دی. ایسا محسوس ہوا جیسے کسی پرندے کے پروں کی تیز پھڑپھڑاہٹ ہو. میں چونک گیا. اسی لمحے ایک ٹھنڈی مگر تیز ہوا جالیوں مبارک کی طرف سے میرے کان کے قریب سے گزری. ایسا لگا جیسے کوئی چیز بہت تیزی سے میرے قریب سے نکلی ہو. میرا پورا جسم کانپ اٹھا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگے. میں حیرت میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا. نہ کوئی آدمی، نہ کوئی پرندہ، صرف خاموشی اور دل میں اترتی ہوئی ایک عجیب روحانی کیفیت. میں کافی دیر وہیں کھڑا رہا. ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل مسلسل درود شریف پڑھ رہا تھا. کچھ دیر بعد آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف واپس چلا گیا. لیکن اس رات کے بعد میرا دل مسلسل اسی واقعے کے بارے میں سوچتا رہا. تقریباً 20 دن بعد ایک رات تقریباً اسی وقت میں دوبارہ جالیوں مبارک کے سامنے موجود تھا. فضا پہلے کی طرح خاموش تھی. میں درود و سلام پڑھ رہا تھا کہ اچانک وہی آواز دوبارہ سنائی دی. وہی پروں کی پھڑپھڑاہٹ اور پھر وہی ٹھنڈی تیز ہوا میرے قریب سے گزری. اس بار میرے قدم لرز گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دل پر کوئی نورانی کیفیت اتر رہی ہو. میں کافی دیر تک خاموش کھڑا رہا. پھر فجر کی اذان ہونے لگی. نماز کے بعد میں ایک جید عرب عالم دین کے پاس گیا. وہ بزرگ اکثر مسجد نبوی میں نظر آتے تھے اور لوگ ان سے دینی و روحانی مسائل میں رہنمائی لیتے تھے. میں نے ادب سے سلام کیا اور پورا واقعہ سنا دیا. وہ خاموشی سے سنتے رہے. پھر آہستہ سے بولے، سلیم بیٹا، اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو ایسے روحانی لمحات عطا فرماتا ہے جو ان کے ایمان کو تازگی دیتے ہیں. اصل حقیقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن بعض اوقات اللہ اپنے بندوں پر ایسی رحمتیں نازل فرماتا ہے جو دل کو بدل دیتی ہیں. یہ الفاظ سنتے ہی میری آنکھیں بھر آئیں. دل عجیب سکون میں ڈوب گیا اور زبان پر بے اختیار درود شریف جاری ہو گیا. اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی. نماز میں پہلے سے زیادہ سکون آنے لگا. دل دنیا سے کم اور مدینہ سے زیادہ جڑنے لگا. جب بھی درود شریف پڑھتا وہ رات یاد آ جاتی. بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت جب اترتی ہے تو انسان کا دل بدل جاتا ہے اور بعض لمحے انسان پوری زندگی کبھی نہیں بھول پاتا. اے اللہ، ہمیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما. ہمارے دلوں کو درود شریف کی برکتوں سے بھر دے اور ہمیں بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما. آمین یا رب العالمین.